بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کہ کافی اسلام میں حرام ہے۔ اگر آپ نے 500 سال پہلے مکہ میں رہ کر کافی پی ہوتی تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا، آپ کو مارا جاتا اور آپ کو قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا اور آپ کا ایک پورا ٹرائل لیا جاتا کیونکہ آپ نے ایک حرام کام کیا ہوتا۔ جی بالکل، کیونکہ اس وقت کافی اسلام میں حرام تھی۔ آخر کیا ہے کافی کی تعریف اور سلطنت عثمانیہ نے کافی پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ آئیے یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق میں کافی کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انگلش ورڈ کافی ہے بلکہ یہ ایک عربک ورڈ قہوہ سے آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو عربک ورڈ قہوہ ہے بلکہ ایتھوپیا میں ایک لینڈ ہے جہاں پر سب سے پہلے کافی کو اگایا گیا جسے کافہ کہا جاتا تھا۔ تو ایتھوپیا میں جگہ کافہ تھی، اس سے قہوہ آیا اور قہوہ سے انگلش ورڈ کافی آیا۔ تقریباً 9ویں اسلامک سینچری میں کچھ یمنی ٹریڈرز ایتھوپیا گئے اور وہاں سے یہ کافی بینز اپنے ساتھ لے آئے۔ کیونکہ یہ کافی بینز کیفا سے لائے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا قہوہ، اور قہوہ سے کافی بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ان بینز کو یمن میں اگانا شروع کر دیا، اور کچھ عرصے بعد وہ اتنے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے ان بینز کو دوسری کنٹریز کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور جس بندرگاہ سے، جس پورٹ سے ان بینز کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا یمن سے، اس کا نام تھا الماخا۔ تو الماخا سے موکا نکلا جو کہ کافی کی ایک مشہور قسم ہے۔ اس طرح کافی پوری عرب سرزمین کے اوپر مشہور ہو گئی اور یورپ کے اندر بھی پہنچ گئی اٹلی اور وینس کے ذریعے۔ کافی کو ہمیشہ سے عربوں کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، خاص طور پر یمنی عربوں سے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے آخر میں یا 19ویں صدی کے شروع میں امریکہ کے اندر کوئی بھی کافی کا کین بکتا تھا تو اس کے اوپر ایک عرب عورت کی تصویر ہوتی تھی جس نے نقاب لیا ہوتا تھا، کیونکہ ہمیشہ سے کافی کو عربوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں تک آج بھی کہ جو سب سے زیادہ مشہور کافی بین تھے وہ عربیکا بین تھے جو کہ عرب سے آئے ہیں۔ 16ویں صدی کے اندر یہ کافی اتنی مشہور ہوئی کہ یہ سلطنت عثمانیہ تک پہنچ گئی، اور خاص طور پہ مکہ اور مدینہ میں بھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ تقریباً 1511 عیسوی میں ایک عالم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ حرم میں کچھ نوجوان مشکوک سا مشروب پی رہے ہیں، تو عالم ان کے پاس چلے گئے تو ان نوجوانوں نے اس مشروب کو چھپا لیا۔ جب عالم نے اصرار کیا تو نوجوانوں نے انہیں بتایا کہ وہ قہوہ پی رہے ہیں۔ پھر ان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا اور قاضی کو بلایا گیا اور تمام 4 مذاہب کے علماء کو بلایا گیا، حنفیوں کو، شافیوں کو، مالکیوں کو، حنبلی کو، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی نیا فتویٰ چاہیے ہوتا تو چاروں مسلک کے اماموں کو بلایا جاتا۔ اس طرح قہوہ کا ایک پورا ٹرائل کیا گیا اور اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ قہوہ ایک ایسی چیز ہے جو دماغ کو ہلا دیتی ہے، یعنی کہ مسکر ہے، اور اسے حرام قرار دے دیا گیا، اور کوئی بھی اسے پیے گا یا بیچے گا اسے مارا جائے اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اور آخرکار 1544 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اسٹیٹ کی آفیشیل پوزیشن بنا دی۔ پھر کیا تھا؟ پھر تو فتوے آنا اس طرح شروع ہوئے کہ تھمے نہیں، اور مشہور علماء نے اس کے خلاف فتوے دینا شروع کیے کہ قہوہ حرام ہے۔ ان مشہور فتاویٰ میں جو سب سے زیادہ مشہور فتویٰ ہے وہ شیخ الازہر احمد ابن عبدالحق السنباطی کا ہے۔ تو السنباطی صاحب کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اس مشروب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو مشروب غیبت کے ساتھ جڑا ہے، جو مشروب بری چیزوں کے ساتھ جڑا ہے، جو مشروب لیزی لوگوں کے ساتھ جڑا ہے، جو مشروب بری عادتوں کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ کو سوال سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا جواب کیا تھا۔ انہوں نے ایک سخت فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قہوہ پینا حرام ہے، قہوہ کو بیچنا حرام ہے، اور تمام کے تمام کافی ہاؤسز پر پابندی لگائی جائے، اور کوئی بھی یہ کام کرتا ہوا پایا جائے تو اسے مارا جائے اور اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ اور شیخ شمس الدین القطان نے کہا کہ قہوہ اور حشیش دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور ان کتابوں میں ایک مشہور کتاب رسالہ فی احکام القہوہ ہے کہ جس میں قہوہ کو حرام قرار دیا گیا اور اس کے اوپر تمام کی تمام باتیں لکھی گئی اور دلائل پیش کیے گئے کہ قہوہ حرام کیوں ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنی آفیشیل پوزیشن یہ لے لی۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ تمام علماء نے کافی کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ کچھ علماء تھے جو اس فتوے کے خلاف آوازیں اٹھا رہے تھے، لیکن یہ بڑی قلیل تعداد کے اندر موجود تھے۔ 17ویں صدی کے مشہور مغربی مفکر فرانسس بیکن نے اس کے اوپر لکھا۔ اگر کسی شخص نے مغربی فلسفی کو پڑھا ہو تو فرانسس بیکن کے نام سے ضرور آگاہ ہوگا۔ تو وہ 1626 کے اندر لکھتے ہیں کہ قہوہ کو یہ ترک جو ہے وہ ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو دماغ کو ہلا دینے والی ہے۔ لیکن علماء کی طرف سے جتنے بھی فتوے آئے
معاشرے نے ان فتووں کو نہیں مانا اور انہوں نے کافی کو پینا نہیں چھوڑا، اور 18ویں صدی کے آتے آتے ٹرینڈ آخرکار چینج ہونا شروع ہو گیا اور لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کافی پینا شروع کر دی، اور بے شمار قسم کی کہانیاں اس دور کے اندر ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک کہانی یہ بھی ہے کہ ایک عالم جو قہوہ کو حلال سمجھتے تھے، انہوں نے باقی تمام علماء کو بلایا جو قہوہ کو حرام سمجھتے تھے، اور انہیں کہا کہ ہم ایک فقہی مسائل پہ ڈیبیٹ کریں گے، لیکن ڈیبیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے ان کو قہوہ دے دیا اور ان کو بغیر بتائے، تو آخرکار ڈیبیٹ بہت اچھی گئی۔ تو ان علماء میں سے ایک عالم بولے کہ آپ نے ہمیں کیا مشروب پلایا کہ جس سے ہماری ڈیبیٹ اتنی اچھی ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے یہ وہی مشروب ہے جسے آپ لوگ حرام کہتے ہیں، یہ قہوہ ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار کہانیاں اس عرصے میں ہمیں ملیں گی۔ زین الدین عبد القادر الجزیری، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی عمدۃ الصفا فی حل القہوہ، یعنی کہ قہوہ کیوں جائز ہے۔ پھر دیکھنا کیا تھا، کافی ہاؤسز اتنی تیزی سے پھیلے کہ اب یہ لوگوں کے لیے ایک سوشلائزیشن کی پلیسز بن گئی تھی، اور یہاں تک کہ 20ویں صدی کے اندر حسن البنا نے اپنی اخوان المسلمین کا، جسے ہم مسلم برادرہڈ کے نام سے جاتے ہیں، اس تحریک کا آغاز بھی انہی کافی ہاؤسز سے کیا۔ اور پاکستان میں آج بھی یہ ڈیبیٹ بڑی مشہور ہے کہ آپ کو کافی پسند ہے یا چائے؟ اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کافی پسند ہے یا چائے۔ شکریہ۔